السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ادریس ٹی۔ دوستو، سردی اپنے عروج پر ہے۔ گرم کپڑے، چائے، کافی، سوپ، ہیٹر، ہم سب ان کے ذریعے خود کو سردی سے بچا رہے ہیں۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر ہماری دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ برف میں ڈک جائے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ ایسا ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو آئس ایج کے متعلق بتاؤں گا۔ آئس ایج ایک ایسا پیریڈ کو کہتے ہیں جب ہماری زمین کا ٹیمپریچر بہت نیچے گر گیا تھا، یعنی شدید سردی اس کی وجہ سے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ گلیشیئرز اور برف کی شیٹس میں ڈک گیا تھا۔ ہر طرف برف ہی برف۔ دنیا میں ایسے 5 بڑے پیریڈز دیکھے۔ آئس ایج کے بارے میں ایک میتھمیٹیشین میلوٹن میلان کووش نے بہت ریسرچ کی تھی۔ اس نے 1941 میں کتاب بھی لکھی تھی، کینن آف انسولیشن اینڈ دی آئس ایج پرابلم۔ اب سوال یہ ہے کہ آئس ایج کے پیریڈز دنیا میں آئے کیوں؟ دوستو، سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ سورج کی ریڈیشن ہو سکتی ہے۔ سورج کی ریڈیشن اگر زمین تک کم پہنچ رہی ہے تو زمین کا ٹیمپریچر نیچے گر جائے گا، یعنی سورج کی روشنی کا زمین تک کم پہنچنا، یہی دراصل آئس ایج کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ آئس ایج کے دوران زمین پوری طرح سے اور ہر وقت برف سے جمی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس دوران کچھ وقت ایسا بھی آتا تھا جب زمین نارمل ہو جاتی تھی، جیسے آج ہم رہ رہے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری دنیا آئس ایج کے دوران کیسی ہو گئی تھی؟ دوستو، زمین کا ٹیمپریچر نیچے گرنے کی وجہ سے آئس ایج کے دوران زمین میں بہت زیادہ تبدیلیاں، جیسے نارتھ امریکہ، یورپ، ایشیا، یہ جگہ برف کی شیٹس میں ڈک گئی تھی۔ سردی کی وجہ سے زمین ڈرائی ہو گئی تھی، سمندر میں پانی کا لیول نیچے چلا گیا تھا، کئی دریا بھی غائب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آج دنیا کے وہ مقامات جہاں آپ کو صحرا نظر آتے ہیں، آئس ایج کے دوران یہاں جھیلیں بن چکی تھیں۔ امریکہ میں ایک جھیل ہے جس کا نام گریٹ سالٹ لیک کہتے ہیں، کہ یہ جھیل بھی آئس ایج کے دوران بنی تھی۔ دوستو، اب ایسا نہیں ہے کہ زمین مکمل طور پر برف میں ڈک گئی تھی، لیکن زمین کا ایک بہت بڑا حصہ برف کی لپیٹ میں آ چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ آئس ایج کے دوران ہم انسانوں نے اتنی سردی میں سروائیو کیسے کیا؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہر طرح کے ماحول میں سروائیو کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت انسان نٹس اور بیریز وغیرہ کھا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھیڑیوں اور پرندوں کا شکار بھی کرتے تھے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اس وقت جو لوگ افریقہ کے حصے میں رہتے تھے ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں آئس ایج کا ایفیکٹ اتنا نہیں تھا۔ لیکن جو لوگ برف سے ڈکے ہوئے علاقوں میں رہتے تھے وہ بھی شدید سردی میں سروائیو کرنا سیکھ چکے تھے۔ لیکن زمین کے کئی حصے ایسے تھے جہاں انسان جاتے ہی نہیں تھے، جیسے آج انٹارکٹیکا ہے جہاں ہم انسان نہیں بستے، کیونکہ یہ کانٹیننٹ برف سے ڈکا ہوا ہے۔ ٹیکنیکلی ہم لوگ آج بھی آئس ایج میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن آئس ایج کے اس پیریڈ میں جب زمین نارمل ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا، دوستو، آئس ایج کے دوران ایسے جانور بھی ایگزسٹ کرتے تھے جن کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، جیسے کہ ولی میمن۔ یہ ایک ہاتھی کی طرح کا جانور ہوتا تھا جس کی کھال ایسی ہوتی تھی کہ اتنے ٹیمپریچر میں بھی اس کا گزارا کرنا بہت آسان تھا۔ آئس ایج میں سروائیو کرنے والے انسانوں کو بھی اس جانور سے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اس جانور کی کھال، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں تک انسانوں کے لیے بہت کام آتی۔ دوستو، اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا ہم پھر سے آئس ایج کے اس حصے میں جا سکتے ہیں جہاں ہماری دنیا کا بڑا حصہ برف میں ڈک گیا تھا؟ اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر سورج سے نکلنے والی ریڈیشن میں تھوڑی سی کمی بھی آ جائے، جتنی پہلی آئس ایج کے دوران آئی تھی، تو آج گلوبل وارمنگ کی وجہ سے نئے آئس ایج کے آنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اپنے میزبان چودھری ادریس کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔